اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبہ نمبر 4 امام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، ہماری وجہ سے تم نے گمراہی کی تیرگیوں میں ہدایت کی روشنی پائی اور رفعت و بلندی کی چوٹیوں پر قدم رکھا، اور ہمارے سبب سے اندھیری راتوں کو اندھیاروں سے صبح ہدایت کے اجالوں میں آ گئے۔ وہ کان بہرے ہو جائیں جو چلانے والے کی چیخ و پکار نہ سنیں۔ وہ کان بہرے ہو جائیں جو چلانے والے کی چیخ پکار نہ سنیں۔ بھلا وہ کیوں کر میری کمزور اور دھیمی آواز کو سن پائیں گے جو اللہ و رسول کی بلند بانگ صداؤں کے سننے سے بھی بہرے رہ چکے ہوں۔ یعنی جو اللہ اور رسول کی بات نہیں سنی جنہوں نے، تو وہ میری بات کیا سنیں گے، کیونکہ میری بات بھی تو اللہ اور رسول ہی کی بات ہے۔ تو جب ان کی بات کافروں نے، مشرکوں نے نہیں سنی اور منافقوں نے نہیں سنی، یعنی سن کے انسنی کر دی اور اس پر عمل نہیں کیا، تو پھر وہ میری بات کیوں سنیں گے اور کیسے سنیں گے اور کیسے اس پر عمل کریں گے؟ ان دلوں کو سکون و قرار نصیب ہو جن سے خوف خدا کی دھڑکنیں الگ نہیں ہوتی۔ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ مولا فرماتے ہیں، مولا اصل میں دعا فرما رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ رب العالمین کے خوف میں رہتے ہیں، کہ کہیں اللہ تعالی رب العالمین ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ خوف سے مراد یہ ہے کہ رب العالمین ہم سے ناراض نہ ہو جائے، ہمیں ان کی اللہ رب العالمین کی خوشنودی میسر رہے، وہ خوشنودی کہیں ہم سے، اللہ کی رضا کہیں ہم سے دور نہ ہو جائے۔ تو اس خوف میں جو رہتے ہیں ان کے لیے مولا امام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام دعا فرماتے ہیں، ان دلوں کو سکون و قرار نصیب ہو جن سے خوف خدا کی دھڑکنیں الگ نہیں ہوتی۔ میں تم سے ہمیشہ عذر و بے وفائی ہی کے نتائج کا منتظر رہا۔ اللہ اکبر۔ جو فوج تھی آپ کی امام کی فوج میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو عذر خواہی کرتے رہتے تھے ہر وقت کہ اب مولا سردیاں ہیں، ہم جنگ نہیں لڑ سکتے، بہت زیادہ سردی ہے، اب مولا بہت زیادہ گرمی ہے تو اب ہم جنگ نہیں لڑ سکتے۔ یعنی عذر خواہی کرتے رہتے تھے اور بہانے تراشتے رہتے تھے۔ تو مولا فرماتے ہیں، میں تم سے ہمیشہ عذر و بے وفائی ہی کے نتائج کا منتظر رہا اور فریب خوردہ لوگوں کے سے رنگ ڈھنگ کے ساتھ تمہیں بھانپ لیا تھا۔ اگرچہ دین کی نقاب نے مجھ کو تم سے چھپائے رکھا، لیکن میری نیت کے صدق و صفا نے تمہاری صورتیں مجھے دکھا دی تھیں۔ یعنی میں تمہیں جان گیا تھا، میں تمہیں پہچان گیا تھا کہ تم مخلص نہیں ہو، تم وفا نہیں کرو گے، تم عذر خواہی کرو گے، فریب کرو گے، میں تمہیں جان گیا تھا، لیکن میں نے خاموشی اختیار کی۔ میں بھٹکانے والی راہوں میں تمہارے لیے جادہ حق پر کھڑا تھا، جہاں تم ملتے ملاتے تھے مگر کوئی راہ دکھانے والا نہ تھا۔ تم کنواں کھودتے تھے مگر پانی نہیں نکال سکتے تھے۔ آج میں نے اپنی اس خاموش زبان کو جس میں بڑی بان کی قوت ہے گویا کیا ہے۔ یعنی آج بولا ہوں، اس شخص کی رائے کے لیے دوری ہو
جس نے مجھ سے کنارہ کشی کی جب سے مجھے حق دکھایا گیا ہے، میں نے کبھی اس میں شک و شبہ نہیں کیا۔ اور سب سے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام حق پر لبیک کہنے والے مولا امیر المومنین امام علی علیہ السلام تھے۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ جب سے مجھے حق دکھایا گیا ہے، میں نے کبھی اس میں شک و شبہ نہیں کیا ہے۔ اسی لیے تو پھر امیر المومنین امام علی علیہ السلام کے بارے میں حضرت مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ کیونکہ مولا نے پہلی آواز پر لبیک کہا، آواز حق پر لبیک کہا، اور ہمیشہ اس پر قائم رہے اور کبھی شک و شبہ نہیں کیا۔ مولا فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی جان کے لیے خوف کا لحاظ کبھی نہیں کیا، بلکہ جاہلوں کے غلبہ اور گمراہی کے تسلط کا ڈر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ خوف نہیں تھا کہ میری جان چلی جائے گی، ان کو یہ خوف تھا کہ جاہل غلبہ کر جائیں گے اور گمراہی کا تسلط ہو جائے گا، اس ڈر میں تھے۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں، اسی طرح میری اب تک کی خاموشی کو سمجھنا چاہیے۔ آج ہم اور تم حق و باطل کے دو راہے پر ہیں۔ آج ہم اور تم حق و باطل کے دو راہے پر کھڑے ہوئے ہیں۔ جسے پانی کا اطمینان ہے وہ پیاس محسوس نہیں کرتا، وہ پیاس نہیں محسوس کرتا۔ اسی طرح میری موجودگی میں تمہیں میری قدر نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں امیر المومنین امام علی علیہ السلام کے اس خطبہ مبارک پر عمل کرنے کی اور اس کو سمجھنے کی اور پھر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ جیسے مولا ان لوگوں سے شکوہ کر رہے ہیں جو عذر خواہ ہیں، جو فریب خوردہ ہیں، جو فریب کرتے ہیں، جو بہانے تراشتے ہیں کہ ابھی گرمی ہے، ابھی سردی ہے، ابھی موسم کی سختی ہے، تو ہم ابھی یہ اچھا کام، یہ نیک کام، یہ جہاد یہ نہیں کر سکتے۔ ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم بھی کیا عذر خواہی تو نہیں کرتے۔ جب حق پر عمل کرنے کا معاملہ آتا ہے، جب حق و باطل کے درمیان فرق کا ٹائم آتا ہے، تو کیا ہم کہیں عذر خواہی کا شکار تو نہیں ہوتے؟ یہ ایک سوال ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل ہونے سے بچائے جو عذر خواہی کرتے ہیں اور بہانے تراشتے ہیں، اور عمل کرنے والا، نیک عمل کرنے والا قرار دے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔